برج کرشن ایما یعنی ڈاکٹر برج پریمی، ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن میں ان کی ذاتی زندگی اور ہمارے آپسی رشتوں کے بارے میں کچھ بولوں گا۔ ویسے ان کے دوستوں کا حلقہ کافی وسیع تھا، ان کے قلمی دوستوں کی تعداد بھی کافی اچھی خاصی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان کے عزیز ترین دوستوں میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا خاص رازدار بھی تھا۔ پریمی صاحب ایک عظیم رائٹر ہی نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ انہوں نے زندگی میں کافی مشکلات اور جدوجہد سے بھری زندگی گزاری۔ صرف 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد ایک نامور استاد پنڈت شام لال ایما کو کھو دیا اور اپنی والدہ اور بھائیوں اور بہن کا سہارا بنے۔ انہیں مجبوراً محکمہ تعلیم میں بطور استاد نوکری کرنی پڑی۔ 2 سال تک تو ان کی سروس کو بوائے سروس تصور کیا گیا۔ ابھی وہ سنبھلے ہی نہیں تھے کہ ان کی اکلوتی چھوٹی بہن کی بے وقت موت نے انہیں ایک اور صدمہ دیا۔ اس حادثے نے ان کے افسانہ ہنسی کی موت کو جنم دیا۔ میں پہلی بار پریمی صاحب سے سن 1965 میں ملا۔ پہلی ملاقات میں ہی میں ان کا دیوانہ بن گیا۔ انہی دنوں ہماری ملاقات پیارے لال مٹو اور مرحوم بشیر احمد قادری کے ساتھ ہوئی اور ہماری جان پہچان بڑھتی گئی اور چند ہی مہینوں میں یہ گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ ایسی دوستی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے رہتے تھے، ایسی گہری دوستی ہو گئی۔ ہم لگ بھگ ہر ہفتے ملتے تھے، کبھی کبھی کہیں باہر ملتے تھے یا کبھی کبھار کہیں ایک فلم دیکھنے بھی جاتے تھے، لیکن زیادہ تر ہم کسی ایک کے گھر پر کئی گھنٹوں بیٹھتے تھے اور بڑا آنند لیتے تھے۔ ہمارے ذاتی مسائل پر بات چیت ہوتی تھی اور ایک دوسرے کی مدد، ان کو حل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ذاتی مسائل کے علاوہ ہم ادب، حالات حاضرہ، سیاست، فلسفہ اور نہ جانے کس موضوع پر بات کرتے تھے۔ پریمی صاحب کو تو ہم اپنا گرو مانتے تھے اور زیادہ تر وہی بولتے رہتے تھے۔ ان کا انداز بیان کچھ ایسا تھا کہ دل کرتا تھا کہ وہ بولتے جائے اور ہم سنتے رہیں۔ ان کی آپ بیتی سننے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنا تازہ افسانہ یا منٹو کا کوئی افسانہ بھی سنا دیتے تھے۔ اس طرح سے کچھ عرصہ گزرا۔ اس کے بعد ہمیں اپنی مالی حالت کے پیش نظر کچھ سوچنا پڑا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک کوچنگ سینٹر کھولیں، جس کا نام ہم نے دی گولڈن اکیڈمی رکھا۔ 4 سال تک اس ادارے کو ہم نے چلایا، لیکن اس کے بعد ہماری دور پوسٹنگ ہونے کی وجہ سے اس کو بند کر دیا۔ لیکن پھر بھی یہ گولڈن نام ہم 4 کے گروپ کے ساتھ چپک سا گیا۔ ہمارے دوسرے دوست بھی اس گروپ کو اب گولڈن سے ہم بلانے لگے۔ وہ ہماری دوستی سے رشک کرتے تھے اور یہ دوستی 1990 تک قائم رہی۔ پریم صاحب بہت حساس قسم کے آدمی تھے۔ جب بھی کوئی واقعہ ان کے دل کو چھو لیتا تھا، وہ اسے افسانے کی شکل دے دیتے تھے۔
جب تک وہ افسانہ مکمل نہ کرتے تب تک ان پر ایک طرح کا جنون سا طاری ہو جاتا تھا۔ اردو کے علاوہ انہیں انگریزی اور کشمیری پر بھی اچھا خاصا عبور تھا۔ کچھ نامور لوگ ان سے انگریزی میں ترجمہ کروانے کے لیے بھی آتے تھے۔ کشمیری میں بھی کچھ افسانے اور مقالے انہوں نے تحریر کیے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ان میں سے کتنے شائع ہوئے ہیں۔ زندگی کی مشکلات نے پریمی صاحب کو مارکسی فلسفہ کی طرف مائل کیا اور وہ کافی دیر تک کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ جڑے رہے۔ یہ پارٹی 1967 میں جموں کشمیر میں ملازموں کی ہڑتال کے پیچھے تھی۔ پریمی صاحب نے اس ہڑتال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک دن کی علامتی بھوک ہڑتال میں بھی وہ پیش رہے۔ ان دنوں ان کی پوسٹنگ سری نگر کے MP ہائر سیکنڈری اسکول میں تھی۔ گورنمنٹ نے ہڑتال ختم کروانے کے لیے کافی دباؤ بنایا۔ افسر لوگ جگہ جگہ گھومتے گئے اور MP اسکول میں آ کر افسران نے سبھی ملازموں سے مجبور کر کے ان سے لکھ کر لیا کہ وہ ہڑتال میں شامل نہیں ہیں، لیکن پریمی صاحب نہیں مانے۔ وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ادارے میں پریمی صاحب بھی ایک اکیلے شخص تھے جو ان کے آگے نہیں جھکے۔ اس کے لیے انہیں بعد میں سزا کے طور پر ٹرانسفر بھی کیا گیا سری نگر کے باہر۔ کمیونسٹ پارٹی میں ہونے کے باوجود میرا خیال ہے کہ پریمی صاحب کے لاشعوری ذہن میں کہیں نہ کہیں روحانیت بھی بسی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1970 کی دہائی میں پریمی صاحب کی زندگی کا مختصر سنہری دور شروع ہوا۔ ان کا تقرر محکمہ تعلیم میں بطور ایک آفیسر ہوا۔ انہوں نے PhD مکمل کر لی اور بعد میں ان کا تقرر کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہوا۔ یہاں بھی وہ کافی مقبول ہوئے۔ PhD کے لیے انہوں نے کافی محنت کی۔ منٹو کی زندگی اور کارناموں کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور ہر ممکن ذریعہ سے مواد حاصل کیا۔ اپیندر ناتھ عشق سے لے کر بیگم منٹو تک سب کے ساتھ انہوں نے خط و کتابت کی۔ کرشن چندر جیسی ہستیوں سے ملاقات کی۔ PhD کے وائوا کے لیے آئے ہوئے ماہرین نے انہیں بتایا کہ آپ کی تھیسیز تو آپ کی تھیس کے لیے تو D.Litt کی ڈگری بھی کم ہے۔ سنہ 1979 میں انہیں ڈائبٹیز کی شکایت ہوئی، جس سے ان کی صحت کافی کمزور ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان کی ترقی سے کچھ لوگ ناخوش تھے اور ان کے خلاف وہ سازشیں کرنے لگے۔ اس سے بھی ان کے ذہن پر کافی گہرا اثر پڑا۔ ان کا کم عمر میں دنیا سے چلے جانا میرے لیے ایک گہرا صدمہ تھا۔ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ان کا مسکراتا چہرہ بار بار گھومتا ہے اور ان کی ہنسی اور ان کے دلکش فکرے کانوں میں گونجتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ایک فکرہ ہم یاد رکھتے تھے اور ہمارے لیے وہ ایک محاورہ بن جاتا تھا۔